ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم قابل احترام حاضرین جمع، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف کا مستحق و حقدار ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور انگیرہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رہنما، ہادی و رہنما، رہبر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، مجھے رمضان مبارک کے استقبال اور رمضان کی تیاری کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیں۔ عمل کے ساتھ ساتھ جو بھی اچھی باتیں، حق باتیں، صحیح باتیں ہم سنتے ہیں، دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دیں، اللہم آمین۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعلام اور امت کی جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی ایک عادت مبارکہ تھی، ایک اچھی عادت تھی، جیسا کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ 6 مہینے سے جو ہے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ سلف رمضان آنے سے 6 مہینے قبل سے جو ہے تو اس کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے لیے خاص دعائیں کرتے تھے۔ سلف اللہ سے جو ہے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں مبارک مہینہ عطا فرما، بعض سے الفاظ صاحب اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔
تو یہ سلف کا طریقہ تھا، 6 مہینے سے وہ لوگ اس کی تیاری کرتے، اللہ سے سوال کرتے، اللہ سے توفیق مانگتے۔ تو ہم اور آپ ابھی دیکھیے رمضان آنے کے لیے ابھی 2 مہینے کچھ دن باقی، 2 مہینے کچھ دن، جبکہ ہم 6 مہینے پہلے سے ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ بہرحال جنہوں نے تیاری اب تک نہیں کی، ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ سلف کا ایک طریقہ جیسے میں نے کہا، دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ کچھ لوگ تیاری تو کرتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے کوشش نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ پلاننگ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کچھ لوگ پلاننگ کے بغیر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں لوگوں کے مختلف جو ہے عادتیں ہوتی ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ہر اعتبار سے تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، منصوبہ بندی بھی ہو، پلاننگ بھی ہو، اور عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں۔ اپنے اندر وہ جذبہ و شوق پیدا کریں جو ہونا چاہیے، خود اپنے اندر، اپنے گھر والوں کو، جہاں ہم رہتے ہیں، جس کی ماتحتی ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، جن کے بھی ہم نگران ہیں، سرپرست ہیں، ہم دوسروں کو بھی جگانے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی تیار کریں، دوسروں کو بھی رہنمائی کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بندے کے اندر جب عزم ہوگا، ارادہ ہوگا، پختہ عزم بندہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ آسانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو ہمارے سلف صالحین سے دعائیں نہیں کرتے بلکہ اس کی تیاری ہر ممکن طریقے سے تیاری کرتے تھے۔ آگے تفصیلی باتیں آئیں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سب کو معلوم بھی ہے، بارہ ہم سنتے ہیں۔ اور رمضان جیسا عظیم مہینہ جو برکتوں والا، سعادتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا مہینہ ہے، بے شمار فضائل اس مہینے کے، اس مہینے میں کی جانے والی عظیم عبادتیں، اور ایک عظیم جو ہے اہتمام، خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے لیے۔ دیکھیے تیاری اللہ کی طرف سے بھی ہوتی، اہتمام ہوتا ہے خصوصی، جو روایت بارہ ہم سنتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین ومرضت الجن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خصوصی اہتمامات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خاص اہتمام یہ ہوتا ہے جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، بعض روایتوں میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اللہ جکڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے بھی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سلف اسی لیے جو ہے اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ ابھی جو دن باقی ہیں ہم پوری کوشش کریں، جیسے ہر سال یہ تنبیہ کی جاتی ہے، خود ہم بھی جانتے ہیں کچھ ہمارے کام ہوتے ہیں جو ہم رمضان کے مہینے میں انجام دیتے ہیں، خاص طور سے آخری دنوں میں تمام مسلمان جو ہے خصوصی اہتمام کے لیے لگ جاتے ہیں۔ عید کی تیاری، اس سے پہلے کچھ چیزوں کی تیاری، خرید و فروخت ہوتی ہے، شاپنگ کرتے ہیں لوگ، اسی طرح گھر کی جو ہے پاکی صفائی وغیرہ، اشارے کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح رمضان میں کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، جو مختلف آفرز لوگ دیتے ہیں، کچھ اسٹاکس ہوتے ہیں، کچھ جو ہے بہت ساری چیزیں پلاننگ کرتے ہیں لوگ، کچھ لوگ دینی اعتبار سے پلاننگ کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے پلاننگ کرتے ہیں۔ ہمیں دونوں کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا ضرور کرتے جس میں دین دنیا دونوں مانگی گئی۔ ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی نہیں بھولنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا مال و متاع اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک مومن کا جو ہے طرز عمل یہ ہونا چاہیے، دنیا کو بھی نہیں بھولنا ہے مکمل، کہ دنیا سے کٹ کر ہم زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور ایسا بھی نہیں کہ پوری دنیا میں اتر جائیں، صرف دنیا ہی کی فکر ہو صبح شام ہر وقت، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال، جس منہج کے بارے میں ہم نے گزشتہ خطبوں میں سنا، ہمیں اعتدال کا منہج دیا گیا، افراط تفریط سے بچنا ہے۔ افراط تفریط سے ہمیشہ ہر معاملے، ہر کام میں نہ ہم سستی کریں، پیچھے ہٹیں، نہ حد سے آگے بڑھیں۔
جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے کیا، آج بھی اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے اندر سدھار لا سکتے ہیں، عبادتوں کا شوق اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک تو ماحول کو ہم سدھاریں، اپنی آنکھ کو سدھاریں، اپنی شخصی تربیت پر زور دیں، اپنی ذات کو جو ہے تربیت دیں، اپنی ذات کی تربیت ہم کریں، اپنے آپ کو تیار کریں ہر کام کے لیے، جیسے ہم دنیاوی کام کے لیے تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ دوست و احباب کسی کام کے لیے بلا کے لے جاتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہیں، کبھی پلاننگ نہیں ہوتی، لوگ آگے بات کر لیے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہم اچھے کاموں کے لیے بھی تیار رہیں، ہمیشہ اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جتنے اچھے کام ہیں ہم ایک فہرست بنا لیں، ایک فہرست بنا لیں۔ قرآن حدیث میں بہت سارے کام اللہ نے بتائے، سلف صالحین کی زندگی میں بہت سارے کام ہیں، آج کے دور میں بھی جو لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، بہت سارے کام، نیکی کے کام، نیکی کے راستے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بنائے۔ تو ہم ایک فہرست بنا لیں کہ کتنے اچھے کام ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، رمضان میں ہم کیا کر سکتے ہیں، میری طاقت میں کیا ہے۔ کام تو بہت ہیں لیکن میری طاقت میں کیا ہے، ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا کام میں کر سکتا ہوں۔ کچھ مالی عبادتیں، کچھ بدنی عبادتیں، اور کچھ مالی بدنی دونوں عبادتیں، تو اس اعتبار سے بھی سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے صحت ہے ہماری، مالی اعتبار سے ہماری طاقت ہے، یہ دونوں طاقتیں اللہ نے دی ہیں، تو توازن برقرار رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، سوچیں، غور کریں، اچھے لوگوں سے مشورہ بھی کریں، خاص طور اپنے ساتھ جو رہتے ہیں ہمیشہ ان سے خیر خواہ جو ہمارے، ان سے بھی مشورہ کریں اگر معاملہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، یا دیکھ کر بھی دوسروں کو دیکھ کر آگے بڑھیں۔ اللہ سے سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیں۔ سلف صالحین یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہ جو بھی کار خیر ہے تیرے راستے میں تو مجھے استعمال کر۔ پاس کی دعا ہوتی ہے، اللہم استعملنی فی طاعتک، اے اللہ تیری اطاعت کے کاموں میں مجھے یوز کر، مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے پسند ہے، تو جو چاہتا ہے۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہم جانتے ہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ایک عظیم امت ہیں، بہترین امت جن کو کہا گیا۔ اس امت نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے پچھلی امتوں کے مقابلے میں، ہم اس نبی کی امت ہی ہیں جس نبی نے اونچا مقام حاصل کیا، پلاننگ کر کے، اللہ سے توفیق مانگ کے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر، پیارے نبی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے، اللہ کے سامنے التجا کرتے، جبکہ اللہ کو معلوم تھا اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں۔ دیگر انبیاء نے بھی اللہ کے سامنے رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، توفیق مانگی۔ آج ہم توفیق نہیں مانگتے اللہ سے، جیسے مانگنا چاہے۔ اللہ کے سامنے ہم ویسے نہیں روتے جیسے رونا چاہے، اللہ کے سامنے ویسے کھڑے نہیں ہوتے جیسے کھڑا ہونا چاہے، اللہ کے سامنے جیسے رکوع سجدے کرنا چاہیے، آج ہم ویسے سجدے نہیں کر رہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اچھے لوگ آج بھی ہیں لیکن اکثریت کیا کر رہی، ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، یا اس جذبے سے نہیں کر رہے ہیں جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ اتباع کا جذبہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، صحابہ کے اندر، اللہ والوں کے اندر ہوتا ہے، وہ جذبہ ہمارے اندر لانا ہے، پیدا کرنا ہے، اس کے لیے تربیت کرنا ہوگا اپنے آپ کی، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی۔ عرب کے بدو کہلاتے تھے، سخت قسم کے لوگ تھے صحابہ اسلام لانے سے پہلے، ہر قسم کی برائی وہاں موجود تھی۔ دیکھیے ایسی جماعت کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قرآن اور حدیث کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے جو ہم پڑھتے ہیں، یہی چیزیں جو آج ہمیں بتائی جاتی، یہی چیزیں صحابہ نے اس کو اپنایا، اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ سے توفیق بھی مانگی تو ان کی زندگی بدل گئی۔ جب انسان بدلنا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، جو بدلنا ہی نہیں چاہتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے واضح کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی فرد کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے، بدلتے نہیں جب تک کہ اس کے اندر بدلنے کی فکر نہ ہو، حوصلہ، جذبہ نہ ہو، شوق نہ ہو۔ تو جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ نہیں بدلے گا، یاد رکھیے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں، ہم نیک بنیں،
ہم جیسے ہماری یہ زندگی بھی اچھی گزرے، قبر میں بھی نعمتیں ہمیں ملے، آخرت میں بھی ہم جو ہے جیسے ہی آنکھ بند ہو جنت کی خوشخبری ہمیں، موت کے وقت جنت کی خوشخبری، جنتی کفن ہمارے سامنے ہو، لباس، جنتی لباس ہمیں پیش کیا جائے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، ہر بندے کو انعام دینا چاہتے ہیں، اور بہترین جنت جو اللہ نے اب تیار کر کے رکھی ہے، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، دیکھنا سننا تو دور کی بات، کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آئے۔ آج اس دنیا میں ہم رہ کر غافل ہو گئے ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہم نے، عبادتوں میں سستی، کاہلی، غفلت کے شکار ہو گئے۔ اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی معمولی سی رنگینیوں کو دیکھ کر دنیا کے اسباب مال و متاع میں اتنے کھو رہے ہیں کہ آخرت کو بھلا دیا ہم نے، آخرت کی فکر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ نماز میں بھی کھڑے ہیں تو دنیا کی فکر ہے ہمیں، کاروبار کی فکر ہے ہمیں، جنازے میں شریک ہو کر بھی دنیا کی کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی۔ ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جمعہ کی نماز میں بھی بیٹھ کر جو ہے خطبے میں سنتے ہوئے واٹس ایپ پہ سلام بھیج رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات، میں نے کہا جنازے میں شریک ہو کر بھی دنیا کی فکر ہے لوگوں کو۔ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تدفین میں، باتیں شروع۔ یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے بتائیے؟ اتنی بھی سوچ نہیں ہمیں، اتنی بھی فکر نہیں، کہاں ہیں ہم، کس مجلس میں ہیں، کس کے سامنے ہیں۔ بعض سلف جب وضو کر کے آتے ہیں ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، پوچھتے ساتھی پوچھتے کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے تمہیں نہیں معلوم، ابھی میں کس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے سرگوشی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے؟ ہم کس حالت میں آتے ہیں، کس حالت میں اڑتے ہیں، کس لباس میں آتے ہیں، کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے، ہماری عبادتوں کا خود ہم دیکھیں اپنی زندگی۔ کسی دعوت میں جانا ہے تو کتنا اہتمام، جمعہ کے لیے آداب بتائے گئے، فضیلت بتائی گئی، کیا کیا کرنا ہے بتایا گیا، کتنا اہتمام کرنا بتایا، وہ اہتمام ہم نہیں کرتے۔ وہی کسی شادی میں تقریب میں جانا ہو تو مرد تو مرد، خواتین تو گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ادب، اللہ کا احترام نہیں، دینی تعلیمات کا ادب نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کا کوئی اس پر عمل کرنے کا اتباع کا جذبہ ہمارے اندر نہیں، تو کہاں سے توفیق ملے گی بتائیے؟ کہاں سے ہمیں توفیق ملے گی؟ سال بھر ایسا پورا سال ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے، ہفتے، مہینے، سال، رمضان بھی ایسے ہی گزرتا ہے بعض لوگوں کا، جیسے عام زندگی عادت بنا لی ہم نے۔ کچھ لوگ عبادت، ماشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، عبادت کو عبادت کے طور پہ کرنا ہے، عادت کے طور پہ نہیں۔ یہ کھانا پینا عادت بن گئی تو ہم عبادت بھی برائے نام کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ایک عادت بن گئی۔ جمعہ کی عادت ہے تو جمعہ میں آئیں گے، جس نماز کی عادت ہے اس نماز میں شریک ہوں گے، جیسے عادت بن گئی ویسے ہی پڑھ کے جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ یہ معاملہ نظر آتا ہے سامنے، اندر کا معاملہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کس کے ارادے کیا ہیں، کس کی نیت کیا ہے رب جانتا ہے۔ لیکن ہم جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دکھتا ہے، خود اپنی ذات میں ہم جھانک کر دیکھیں، کسی دوسرے کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ اور آج ایسی حالت میں ہم جی رہے ہیں، ایسے حالات ہمارے چل رہے ہیں، اگر ہم صرف اپنا محاسبہ کر لیں، مجھے صرف اپنے ایمان کی فکر صحیح ہو جائے، میری عبادتوں کی صحیح مجھے فکر ہو جائے، اپنے اخلاق، آداب، اسی طرح حقوق کے ادائی کرنے کی صحیح جو فکر ہونی چاہیے اس پر غور کریں، یہ کافی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ادھر ادھر جھانکیں، ان کے بارے میں ان کے بارے میں سنیں پڑھیں، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس آج، اتنا وقت نہیں۔ یاد رکھیں، خاص طور سے جو لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے بڑھاپے کے بعد۔ اکثر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا 60-70 سال، میری اکثر امت کی عمریں جو ہے 60-70 سال، اس سے زیادہ بہت کم ہوں گی، اور اکثر تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جوانی میں ہی وفات پا رہے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ نے نہیں بتایا کسی کو بھی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ابھی رمضان آنے سے پہلے ہم میں سے کون زندہ رہے گا پتہ نہیں، کتنے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار گزشتہ رمضان ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہے وہ لوگ، یہ بھی نہیں معلوم کہ رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، ابھی ہم گھر صحیح سالم جائیں گے نہیں پتہ،
کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ یہ فکر ہمیں دی گئی لیکن ہم اس کو بھلا دیتے ہیں. سب کچھ جانتے ہیں, جینا بھی چاہتے ہیں, لیکن جینے کا سلیقہ نہیں ہمارے پاس. دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, رہنے. اللہ نے جس نے دنیا بنائی, اللہ نے وہ سسٹم نظام بھی ہمیں بنا کے دیا, کون سا کام کب کرنا ہے. اسلام نے جتنا وقت کا پابند ہمیں بنایا ہے, اسلام جو چاہتا ہے ہم پاک صاف رہیں, ہر کام منظم ہو, پلاننگ سے ہو. آج دیکھیے افسوس کی بات ہے, مسلمان پیچھے. آج کے مسلمان پیچھے, ہمارے سلف پیچھے نہیں تھے. اسلام ہمیں پیچھا نہیں کرتا, پیچھے ہونا نہیں دیتا, نہیں چاہتا اسلام کے مسلمان پیچھے ہوں. یہی تعلیمات اپنا کر آج یہود و نصارہ, کفار و مشرکین آگے ہیں. وقت کی پابندی کر کے, باقی صفائی کا اہتمام کر کے, اچھے اخلاق اپنا کر وہ لوگ آگے جا رہے ہیں. اب ہے کہ افسوس, جن کو اللہ نے اتنا بہترین عقیدہ دیا, اتنا بہترین دین دیا, اتنی بہترین تعلیمات دی, یہ اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا, باقی صفائی کو ہم نے نظر انداز کر دیا. وقت کے ہم پابند نہیں, کیونکہ ہم نماز کے پابند نہیں. یاد رکھیے, جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے, نماز وقت پر پڑھتا ہے, اللہ اس کو وقت کا پابند بناتے ہیں. نماز کو اللہ نے وقت پر مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ مہینے, یہ سال, یہ تمام چیزیں, رمضان کا مہینہ بھی دیکھیے, روزے ہم رکھتے ہیں, وقت کے ساتھ رکھنا ہے, وقت پر شروع کرنا ہے, وقت پہ ختم کرنا ہے. ہر کام ہمیں بتایا گیا. تو بہرحال رمضان کی تیاری کے لیے ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں. سلف تو 6 مہینے سے کرتے تھے, افسوس ہے کہ ہمارے 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا, ابھی ہم نے تیاری نہیں کی. ارے ہمیں موت آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے. ابھی رمضان تو دور ہے بولتے بعد, ابھی اتنے دن گنتے رہتے ہیں, ابھی موت کب آئے گی پتہ نہیں. ہمیں تو آخرت کی, اس آخرت کی تیاری کرنا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی. ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال, وہ تو انلمیٹڈ ہے. وہ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. کیا اس مختصر وقت میں ہم تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ محاسبہ کرنا ہے. سمجھتے نہیں ہم لوگ, اور نہیں کرتے. تھوڑا سا بھی بیٹھ کے, جتنے کاروبار کی ہمیں فکر ہوتی ہے, دنیا کی فکر ہے, مال و متاع کی, اسباب کی, اگر آدھی بھی فکر آ جائے, میری رات کی زندگی صحیح گزرے گی. یاد رکھیے انشاءاللہ. اس کی آدھی بھی فکر, آدھا بھی وقت اگر ہم دیں, آخرت ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ سدھر جائے گا, ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی, ہمارا رمضان بھی صحیح گزرے گا انشاءاللہ. ابھی سے دیکھیے, جو بھی خریدنا ہے ابھی سے خرید لیں, جو بھی گھر کی پاکی صفائی ابھی سے شروع کیجیے. کس نے روکا ہے؟ رمضان کا مہینہ پاکی صفائی وہ اس کے لیے نہیں ہے, کاروبار کے لیے نہیں ہے, شاپنگ کے لیے, بازاروں میں گھومنے کے لیے رمضان نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. عبادت کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے. آخری عشرے میں خاص طور سے کچھ خاص عبادتیں, اعتکاف ہیں, شب قدر کی تلاش ہے. یہ موقع پھر نہیں ملے گا. ایک رات شب قدر, ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اللہ نے کہا. اندازہ نہیں کر سکتے میں اور آپ. ایک رات مجھے آپ کو مل جائے, کتنا بڑا ثواب حاصل کر لیں گے میں اور آپ. بدنصیبی کی بات ہے, اس ایک رات کو ہم کاروبار میں گوا دیتے ہیں, دنیا کی فکر میں گوا دیتے ہیں, ادھر ادھر بیٹھنے, گپ شپ میں, اور عجیب دنیا کی باتوں میں, ہنسی مذاق میں. نوجوان ہماری زندگی کو ہم نے مذاق بنا لی. ہماری مجلسیں کیا ہیں, اور کریں. ہماری آج کی تنہائیاں کیا ہیں, سلف کی تنہائیاں عبادت میں گزرتی. آج ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, ہوش بھی نہیں, فکر بھی نہیں. اللہ آفر دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں سدھرنے کے لیے, توبہ کے لیے. روزانہ رب ذوالجلال آسمانی دنیا پر آ کر سزا دیتے ہیں, کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کرو, ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کرو, ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں, موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک ایک سانس بھی بہت بڑا موقع, یاد رکھیے. ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں بہت عظیم موقع ہے. کلمہ دیکھیے, کتنے مشرکین مر گئے, کفار مر گئے. کلمہ اگر وہ ادا کرتے, لا الہ الا اللہ, 1 منٹ بھی نہیں لگتا لا الہ الا اللہ کہنے, گواہی دینے کے لیے. اگر وہ گواہی دیتے, جنت میں جاتے. وہ موقع تھا, انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا. فرعون تو جانتا تھا, فرعون کو معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں, رسول ہیں, اللہ ہی سب کا خالق, مالک, سچا معبود ہے, سب. فرعون کو بھی معلوم تھا, اس نے انکار کیا. لیکن آخری وقت جب موقع گیا, جب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں,
اللہ اکبر. ابلیس کو بھی معلوم تھا, یاد رکھیے جہنمیوں کا سردار ابلیس کو بھی پتا تھا میں کیا نافرمانی کر رہا ہوں. موقع تھا, توبہ بھی کر سکتا تھا, اس نے توبہ نہیں کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موقع اللہ دے رہے یقیناً, لیکن اگر ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں آیا, وہ شوق نہیں آیا, وہ تیاری ہم نے نہیں کی. ابھی سے تیاری کریں, تلاوت میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, ذکر و اذکار کی پابندی کریں, اور دیگر جو نفلی روزے رکھیں, اللہ سے دعا کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جیسے تیاری کرنا ہے, آخرت کی تیاری, رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری, ہر کام آنے سے پہلے اس کی اچھی پلاننگ مضبوطی کے ساتھ منصوبہ بندی کر لیں, اور اس عملی جذبے کے ساتھ جو اللہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنائے. اللہ رگ رگ میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے, نافرمانی سے اللہ بچائے. جو بیمار ہے اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر قائم دائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.